اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ ایک سر مان خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ بیٹھیں علماء کرام بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاموش تمام سننے والے عقیدت مندان دربار عالیہ نہریہ شریف خاموشی اختیار فرمائیں. خاموشی اختیار فرمائیں. اب جو محفل شروع ہونے والی ہے اس کا وہی مقام ہے جو ایک لمبی نماز پڑھنے کے بعد رب سے مانگنے کا جو موقع دعا کی صورت میں آتا ہے اور ساری عبادتوں کا نچوڑ رب سے طلب کی صورت میں دعا کی صورت میں آپ جب اس منزل سے گزرتے ہیں تو گویا ساری عبادتیں دعا کے اندر جمع ہو جاتی ہیں. آپ جو 3 دن سے اس آستانہ فیض پر محبتوں اور عقیدتوں کے دامن بچھائے نہریہ شریف کے طول و عرض میں آرام کر رہے ہیں، اب اس محفل کا وہی مقام ہے جو نماز کے بعد دعا کا مقام ہوتا ہے. منتظمین سے گزارش ہے کہ وہ بڑی محبت کے ساتھ انتہائی سلجھے ہوئے انداز میں لوگوں کے ساتھ برتاؤ فرمائیں اور کوشش کریں کہ کسی کی دل شکنی نہ ہو. آپ ایک ایسے مرکز میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں جس کا مشن یہ ہے کہ نفرتوں کو مٹاؤ اور محبتوں کو بڑھاؤ. یہ رونق جو آپ دیکھ رہے ہیں، انسانی سروں کا یہ خوبصورت منظر، اس گہرائی سے لے کے اس اونچائی تک، یہ محفل اس گہرائی سے لے کر اس اونچائی تک نہیں بلکہ اس گہرائی سے لے کے اس اونچائی تک قائم ہے. فرشتے بھی آپ کی محفل کو دیکھ رہے ہیں، انسان آپ کی محفل کو دیکھ رہے ہیں. سلسلہ نقش بند کا ہر ولی کامل جس کے سر پر نقش بندیت کا تاج سجا ہوا ہے، وہ صدیق اکبر سے لے کر جناب پیر غلام محی الدین تک یہ سارا سلسلہ اس عرس کی محفل کو خود دیکھ رہا ہے. اور میں اس سے ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں. یہ سلسلہ خود نہیں دیکھتا، اس سلسلے کو دیکھنے کی صلاحیت گنبد خضرا سے عطا ہوتی ہے، اور گنبد خضرا سے یہ سارا سلسلہ محبتوں کا تقسیم ہوتا ہے. یہاں آنے والوں آنا بھی مشکل ہے،
واپس جانا بھی مشکل ہے، ٹھہرنا بھی مشکل ہے، روٹی ملے نہ ملے، پانی ملے نہ ملے، تکلیفوں کا ایک ناتمام سفر ہے۔ لیکن آپ کی تکلیف اور آپ کی کلفت اور جن صحبتوں سے آپ گزر کر آپ اس محفل تک پہنچ گئے ہیں، تو جس طرح ایک انسان ساری زندگی تکلیفوں میں گزارتا ہوا جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اور پچھلی تکلیفوں کا احساس ختم ہو جاتا ہے، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ اس محفل تک پہنچ گئے ہو، سمجھ لو کہ تمہیں منزل عطا ہو گئی ہے۔ پانی آپ کے گھر میں بہت اچھا ہے، بستر آپ کے گھر میں بہت اچھا ہے، ہم نے آپ کو اعلیٰ بستر پر لیٹنے کے لیے نہیں بلایا، اور ہم نے آپ کو مرغن غذائیں کھلانے کے لیے نہیں بلایا، اور ہم نے آپ کو اعلیٰ پوشاکیں پہنانے کے لیے نہیں بلایا، ہم نے آپ کو یہاں پر یہ مناظر لیل و نہار کے اور یہ بلند و بالا پہاڑ یہ مناظر دکھانے کے لیے نہیں بلایا، ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ جس سے تم نے ملنا ہے اور جس کے مزار اقدس پر تم نے حاضر ہونا ہے، ان کی بارگاہ میں آ کر نہ بستر کا سوال کرنا ہے، نہ روٹی کا سوال کرنا ہے، نہ پانی کا سوال کرنا ہے، ان سے وہ مانگو جو آپ کو دنیا کا بادشاہ نہیں دے سکتا ہے، جو سلاطین زمانہ نہیں دے سکتے ہیں، جو آپ کو صاحبان اقتدار نہیں دے سکتے ہیں، شرق و غرب کی دنیاوی شخصیات آپ کو وہ خزانہ نہیں دے سکتے۔ وہ کون سا خزانہ ہے؟ یہ خزانہ درد کا خزانہ ہے، عشق کا خزانہ ہے، نجات کا پروانہ ہے۔ تم جب نہیں آئے تھے تمہارا حال اور تھا، اب آ چکے ہو، اللہ کے ولی کے قدموں میں پہنچ چکے ہو، جدھر ولی جائے گا مریدو تم بھی ادھر ہی جانے والے۔ آپ نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن یہاں سے جانے کے بعد دیکھنا ان تکلیفوں کے بدلے میں راحتوں کے کیسے باب کھلنے والے ہیں۔ میں حاجیوں سے پوچھتا ہوں، کوئی کہتا ہے ہم 5 سٹار میں جاتے ہیں، کوئی 4 سٹار میں جاتے ہیں، کوئی اکانومی پیکج میں جاتا ہے، عام پیکج میں جاتا ہے، کوئی یہاں حلفاً قسماً بتائے کہ جو 5 سٹار میں گیا وہ کہے مجھے تکلیف نہیں ہوئی۔ اگر تجھے تکلیف نہیں تو تیرا حج کیا ہے؟ یہ ٹھوکریں کھانے کا نام ہی حج ہے، دھکے کھانے کا نام حج ہے، پسینے سے شرابور ہو جائے اس کا نام حج ہے، بال گرد و غبار سے اٹے ہوں اسی کا نام حج ہے۔ اجلا لباس پہننا حج نہیں، بلکہ یہ شہانہ لباس اتار کر اپنے تن پر کفن چڑھا کر اللہ کی بارگاہ میں جانا، خوشبوؤں کو ترک کرنا، اعلیٰ غذاؤں کو ترک کرنا، اعلیٰ سواریوں کو ترک کرنا، پکے مکانات چھوڑ کر تمبو کے اندر بیٹھنا کیوں ہے؟ یہ فیصلہ تمہارے مال کو دیکھ کر نہیں کیا گیا، تمہیں قصدن تکلیف دی گئی ہے۔ کیوں؟ جب حج سے لوٹ جاتے ہو تو پھر لوٹنے کا انداز یہ ہوتا ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں جو آیا تھا تو کچھ اور تھا، اب جو لوٹ رہا ہے تو کچھ اور ہے۔ پہلے گناہوں کا مجموعہ تھا، اب مغفرت کا تار سچ پہ جگا کے جا رہا ہے۔ میں بھی یہی کہتا ہوں، نہریہ شریف پہنچنا کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ دشوار گزار راستے، یہ نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے، زیر و زبر راستوں سے آتے ہوئے ایک مرد حق شناس کی بارگاہ میں پہنچنا، یہ نہ گاڑی سے ہوتا ہے، نہ سواری سے ہوتا ہے، نہ یہ مال سے ہوتا ہے، یہ خدا کا کرم ہے، وہ جسے پسند کرتا ہے اپنے محبوب بندوں کے قدموں میں پہنچا دیتا ہے۔ پانی دو۔ ماشاءاللہ۔ اور دوستو،
ہر چیز کا ایک عروج ہوتا ہے، یاد رکھو، ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے۔ ابتدا کے وہ احوال نہیں ہوتے جو انتہا کے ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے احوال کیا ہوتے ہیں، اور جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو احوال کیا ہوتے ہیں؟ خود دیکھو کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے عقل مکمل ہے، جسم مکمل ہے، روح مکمل ہے، فکر و خیال و کال مکمل ہے۔ جب وہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کی ہر شے مکمل ہوتی ہے، زندگی بھی مکمل ہوتی ہے، اس لیے وہ دنیا سے جاتا ہے، ہر چیز مکمل ہوتی ہے۔ جب یہ محفل شروع ہوئی ہے 3 دن پہلے تو اس کا حال وہ تھا جو ایک نوزائیدہ بچے کا ہوتا ہے، اور اب یہ محفل اس مقام پر آنے والی ہے کہ جب محفل کی انتہا پر آپ کو ہر چیز با کمال نظر آئے گی، اجتماع با کمال نظر آئے گا، کیفیت با کمال نظر آئے گی، احوال با کمال نظر آئیں گے۔ اور جب حضور شیخ العالم یہاں آ جائیں گے تو ایسا لگے گا کہ خوبصورتی کی عمارت کی وہ اصل بنیاد کہ جس کے اس مقام پر پہنچنے سے عمارت کا حال اور عمارت کی خوبصورتی مکمل ہوتی ہے، وہ خوبصورت بنیاد تھوڑی دیر میں یہاں پہنچنے والی ہے، ان کا قدم یہاں لگے گا، اس محفل کا عروج اپنے آخری مقام کو پہنچ جائے گا۔ اور میرے مرشد کا دیدار بھی کیف و قرار کے لیے ایک بہت بڑا سامان ہے۔ کئی لوگ آ کے کہتے نہیں ہمارے لیے دعا کریں، وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ وہ کیا لینے آئے تھے، وہ چہرے کے حسن میں ہی کھو جاتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں اور غم بھلاتے رہتے ہیں، وہ چہرے کے حسن میں محو ہو کر اپنی تکلیف بھول جاتے ہیں۔ اور مجھے حضرت یوسف کے دور کی عورتیں یاد آتی ہیں کہ وہ چہرے کا حسن سامنے رہا تو تکلیف کا احساس بھی نہ رہا۔ تم جو یہ سینکڑوں اور ہزاروں میل سفر کر کے یہاں پہنچے ہو، جب حضور شیخ العالم کو دیکھو گے یہ ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، چہرہ مرشد سامنے ہوگا۔ مرشد کا چہرہ سامنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ساری تکلیفیں دور ہو گئیں، پریشانیاں دور ہو گئیں۔ اور کتنا خوبصورت علاج ہے، نہ گولی کھاؤ، نہ کیپسول کھاؤ، نہ کوئی شربت پیو، بس دیدار کرتے جاؤ اور اپنی بگڑیاں سنوارتے چلے جاؤ۔ بہت تھوڑے لمحات باقی ہیں دوستو، اور تھوڑی دیر میں اس محفل کی اختتامی صورت آپ کے سامنے ہوگی۔ یہ خوبصورت انسانی سروں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس پہاڑ کی چوٹی پر اس بات کی دلیل ہے کہ جو طاقت اللہ نے اپنے ولیوں کو عطا فرمائی ہے، جو طاقت اللہ نے اپنے مقرب بندوں کو عطا فرمائی ہے، وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ یہ فیضان نبوت ہے، فیضان ولایت ہے۔ اور آج حضور خواجہ پیر غلام محی الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ، آج ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ شیخ العالم نے ان کے آستانے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہ بات آپ کو معمولی لگتی ہے؟ یہ آستانے کا وقار تمہارا وقار ہے، اور آستانے کی عزت تمہاری عزت ہے، آستانے کا یہ حسن تمہارا حسن ہے، اور آستانے کا یہ منفرد اور ممتاز ہونا تمہاری کیفیات کو ظاہر کرتا ہے۔ الحمدللہ اس دور حاضر میں ایک ایسی شخصیت کو خدا نے آپ کا مقتدا بنایا کہ نہ اس کے حسن میں کوئی اس کا ثانی ہے، نہ کمالات میں کوئی ثانی ہے، نہ خدمات میں کوئی ثانی ہے، اور نہ شخصیت میں کوئی ثانی ہے، اور نہ قوم اور ملت کے درد رکھنے کے حوالے سے کوئی ان کا ثانی ہے، اور نہ ہی ان کا ثانی بعد میں کوئی ہونے والا ہے۔ پیر صدیقی جہان میں ایک آیا ہے اور ایک ہی رہے گا۔ بے شک بے شک جاری رہے گا، فیضان صدیقی جاری رہے گا، صدیقی جاری رہے گا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر میں حسن و سرور بے پردہ ہونے والا ہے، اور تھوڑی دیر میں
وہ صورت کے جس کی صورت پر ساری صورتیں قربان جائیں تب بھی حق ادا نہیں ہوتا، وہ صورت تمہاری صورتوں کے سامنے آنے والی ہے، اور تھوڑی دیر میں اس محفل کا عروج سامنے نظر آنے والا ہے، تھوڑی دیر میں رحمتیں برسنے والی ہیں، تھوڑی دیر میں ہم اپنے مرشد کریم کا دیدار کرنے والے ہیں، اور ایسا با وفا مرشد، ایسا با وفا مقتدا، اتنا ہمدرد مقتدا، اتنا ملنسار مقتدا، اتنا غمگسار مقتدا، اتنا باوقار مقتدا، اور اتنا صاحب افتخار مقتدا کسی اور کو حاصل نہیں نہریاں والوں جو تمہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ اللہ تھوڑا سا سائڈ کریں، سائڈ پہ کریں۔ تمام احباب تشریف رکھیں، بیٹھ جاؤ سارے، تمام احباب تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں بھائی، آپ سے بات کر رہا ہوں، بیٹھ جاؤ سارے، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، جزاکم اللہ۔ محفل کا باقاعدہ آغاز ہونے والا ہے۔ اس محفل کی تکریم اور توقیر کا تقاضا مد نظر رکھتے ہوئے ہر زبان خاموش، اور جو لوگ کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، سامنے جو لوگ کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد گفتگو نہ ہو۔ محفل کا باقاعدہ آغاز ہونے والا ہے۔ حضور شیخ العالم دامت برکاتہم القدسیہ کی زیارت کرو۔ تھوڑی دیر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی۔ کانوں سے قرآن کی تلاوت کرنا اور آنکھوں سے اپنے مرشد کے چہرے کی تلاوت کرنا۔ تمام احباب خاموش ہو جائیں، اللہ کا کلام پڑھا جانے والا ہے۔ میں تلاوت کلام الرحمن کے لیے بین الاقوامی سطح پر معروف قاری قرآن حضرت قبلہ قاری علی اکبر نعیمی مدظل العالی آپ تشریف لائیں اور اس محفل کا آغاز کلام الرحمن سے فرمائیں۔
قرآن پڑھنا سنت ہے، سننا فرض ہے، اور قرآن محبت سے خاموش ہو کر سنیں، آیت ختم ہو تو پھر کہنا ہوتا ہے سبحان اللہ، اور ایسے سنیں جیسے حضرت خواجہ خواجگان پیر علاؤ الدین صدیقی سنتے ہوئے آنسو بہاتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں اور خاموش ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون، هذا ما توعدون لكل يوم حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن
بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العظيم. دوران تلاوت جناب اسپیکر آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر محترم سردار غلام صادق صاحب عرس پاک کی محفل میں تشریف لائے. ہم تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں. میں وقت کو ضائع کیے بغیر اپنے دوسرے انتہائی قابل قدر مہمان کو دعوت دینے سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ یہ محفل لائیو 180 ممالک میں اس وقت دیکھی جا رہی ہے اور اس کا ایک سلیکٹڈ ٹائم ہے اور اس ٹائم کے اندر ہم نے محفل کو اختتامی شکل دینی ہے. آنے والے ہر مہمان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنا فقط پیغام محبت اور اہل اللہ سے نسبت کا اظہار مختصر سے وقت میں کر کے اپنی حاضری پیش فرمائیں. حضور شیخ العالم کی نگاہ انتخاب کا نشانہ قابل قدر جناب صاحبزادہ محمد زاہد قاسم صاحب کی خدمت میں التماس ہے حضور کی شفقت سے وہ تشریف لائیں اور اس محفل میں ہدیہ عنایت پیش فرمائیں. بآواز بلند درود شریف. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دو اشعار حاضر کے طور پہ آپ کے سامنے پڑھنا ہے. صاحب میرے ساتھ مل کر پڑھیے. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ عجب رنگ پر ہے. مبارک رہے دلی وہ تمہیں گل مبارک رہے اندلی وہ تمہیں گل مبارک رہے اندلی وہ تمہیں گل ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہمیں گل سے بہتر مدینہ عجب رنگ پر ہے. بنا آسمان
آسمان منزل ابن مریم گئے لامکان تاجدار مدینہ گئے لامکان تاجدار مدینہ عجب رنگ پر ہے ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز کھا کے مزار مدینہ شب و روز کھا کے مزار مدینہ عجب رنگ پر ہے شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہیں حسن افتخار مدینہ وہی ہیں حسن افتخار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ بہت اچھے ماشاءاللہ انتہائی صاحبزادہ صاحب کی آواز میں بڑی معصومیت ہے اور حضور شیخ العالم کو ان کی آواز کی یہ معصومیت بڑی محبوب ہے اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے اب سلسلہ خطابات کی طرف بڑھتے ہوئے ان احباب سے ابتدا کرنے لگا ہوں کہ جن کو صاحبزادہ نہیں کہتا صاحبزادے بہت ہیں اور یہ روئے زمین صاحبزادوں سے بری ہوئی ہے یہ وہ لوگوں کی جماعت ہے جو ابھی یکے بعد دیگرے یہاں آ کر اپنا کلام پیش کریں گے معافی ضمیر بیان کریں گے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سروں کو پکڑ کر میرے مرشد نے محبت کی چادر باندھ کر یہ بتا دیا جنہیں میں نوازتا ہوں ان کا عمل بھی دیکھو ان کے چہرے بھی دیکھو فقط صاحبزادگی سے حاصل ہونے والا کچھ نہیں شیخ کامل کی نگاہ ہو تو پھر انسان انسان بنا کرتا ہے میں حضور شیخ العالم دامت برکاتہم القدسیہ کی خاص توجہ کے مرکز ادارہ مصباح القرآن برطانیہ برمنگھم کے ڈائریکٹر صاحبزادہ مصباح المالک لقمانوی نقشبندی ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور عرس پاک کی اس محفل میں ہدیہ محبت پیش فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ وامتہ اجمعین الی یوم الدین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ آقائی مرشدی حضور قبلہ شیخ العالم اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے درجات دن دونی رات چونی ترقی عطا فرما کے آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے کافی عرصہ پہلے 1974 میں
حضور قبلہ عالم نے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے سے قبل ایک جملہ فرمایا تھا کہ میں اپنے خزانوں کی چابیاں حضور قبلہ عالم حضور شیخ العالم کی خدمت میں، یعنی یہ جملہ جس وقت انہوں نے فرمایا تھا، یہ الفاظ میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے حوالے ہیں۔ واقعی آج دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کی خدمت میں ہم اعلیٰ حضرت کی خدمت میں کہہ سکتے ہیں، عرض کر سکتے ہیں کہ حضرت جو چابیاں اپنی عطا فرمائیں، آج ان کا فیض آپ دیکھتے چلے جائیں، حد نظر تک جہاں بھی کچھ نظر آتا ہے۔ اور واقعی اور قبلہ علوم یعنی قبلہ عالم ایک مرکز العلوم کی کیفیت سے یہاں پر یہ اتنی بڑی بلڈنگ یونیورسٹی کے طور پر بنانا، پھر خواتین کے لیے، پھر مردوں کے لیے، پھر یہی نہیں پاکستان کے ہر حصے میں، ہر ملک کے اکثر ممالک میں، ملکوں کے اکثر ممالک بالخصوص برطانیہ کی سرزمین پر جس طرح کے حضرت نے اس مشن کو آگے بڑھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت کا خاص اپنا حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مقام کو، اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائے۔ قبلہ عالم غرغشتی اور علاقوں کے دورے میں جس وقت تشریف لے جانے لگے تو ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت ہم نے کافی دن آپ کے ساتھ اس دورے میں گزارے، آپ کی آنکھ، آپ کی زبان، آپ کے معاملات ایسے ہیں کہ دیکھنے کے بعد کبھی ہم شائبہ نہیں کر سکتے کہ آپ کی زبان سے کوئی ایسا جملہ کہا گیا ہو، نکلا ہو کہ جس کی وجہ سے کسی کا دل ٹوٹا ہو، پریشانی ہو۔ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے اور تو جواب نہ دیا، بعد میں تھوڑی دیر کے بعد اسے بلایا اور بلا کے ارشاد فرمایا کہ کل شام تک اپنے معاملات جتنے بھی ہیں وہ نبیڑ لو، شاید کل شام تمہاری زندگی کا آخری ہو۔ بس اتنا جملہ فرمایا۔ وہ شخص گھر گیا، جس کا حق دینا تھا دینا شروع کر لیا، ذکر و فکر میں کہ شام میرے شیخ نے کہہ دیا ہے کہ شام کے وقت یہ کیفیت ہو جائے گی۔ شام کو حضرت ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے، فرمایا کہ میں آج تجھے ملنے کے لیے آیا ہوں، دیکھنے کے لیے بتا کہ تو نے آج دن میں کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی غلط باتیں کہی ہیں۔ اس نے کہا عرض کی دن سارا توبہ میں گزرا، استغفار میں گزرا۔ فرمایا ایک دن جب تو نے توبہ کے حوالے سے سوچا ہے، موت کے حوالے سے سوچا ہے، تو تیری زبان ہمیشہ اچھائی میں چلی گئی ہے، جس کی زندگی ہی پوری بوتو قبل ان تموتو کا معیار گزری ہو۔ اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ یہ شخصیات ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ جن کا ہر وقت ادھر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ادھر مخلوق خدا سے ایک تعلق ہوتا ہے، ادھر سے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ادھر دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ سب کا آنا، میرا یہاں پہ پہنچنا، یہ فیض، یہ ہمارا کھڑا ہونا، یہ کیفیات، یہ سارا فیض ہے حضور قبلہ عالم کا، یہ عنایات ہیں آپ کی۔ اور یہی عنایات کی وجہ سے ہم نے کئی شرابیوں کو دیکھا، کئی جواریوں کو دیکھا، کئی شرع سے دور لوگوں کو دیکھا کہ جس وقت ہاتھ ایک کامل کے ہاتھ میں، حضور قبلہ شیخ العالم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، یقین کرے اسی دن سے ان کا لباس بدل گیا، ان کی حیت بدل گئی، اور ان کی کیفیات اور دن رات کی عبادات کی کیفیات بدل گئی۔ اور جس وقت یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے کہ جس ہاتھ میں جس وقت یہ ہاتھ آ جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر کی کیفیات اللہ کی صدا بلند کرتی ہے۔ اور مجھے آپ کی ان مجلسوں کے اندر دیکھنے کے بعد ایک بات یاد آ گئی، آج کا آخری پیغام ہے، آنے والوں تمہارا آنا قدموں کے طرف سے آئے، سر کے بل چل کے آئے، محبت دل کے قدموں سے آئے، دل کی آنکھیں دیکھ رہی ہے، آپ کی ظاہری آنکھیں دیکھ رہی ہے، لیکن یاد رکھنا ہر قدم جہاں سے بھی چلے، پنجاب سے چلے، یو کے سے چلے، سندھ سے چلے، ہند سے چلے، جہاں سے بھی آپ چل کے یہاں پہ پہنچے ہیں، ہر قدم کے بدلے اللہ نے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ اور اس میں یہ کیفیت کیا ہے کہ اپنے مرشد کریم کی زیارت کے لیے ایک شخص مدینہ میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شراب کے نشے میں آ رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر نظر پڑ گئی، خوف کے مارے ڈر گیا، بوتل اٹھا کر اس نے اپنے
بوتل اٹھا کر اس نے اپنی بغل میں ڈال دی اور اس نے کہا یا اللہ آج بچا دے عمر کے قہر سے غضب سے، اے اللہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں سچے دل سے۔ جس وقت یہ کیفیت سامنے آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ عرض کیا حضور کچھ نہیں۔ فرمایا نہیں تیری بغل میں کیا ہے؟ یہ کون سی تو نے بوتل رکھی ہے بغل میں؟ عرض کی حضور سرکہ ہے۔ جس وقت مجھے دکھا، آپ نے فرمایا مجھے دکھا، جس وقت دکھایا تو وہ سرکہ، وہ شراب سرکہ بن چکی تھی۔ اسی وقت حضور کی بیان کردہ زبان مبارک سے کلام اللہ کی وہ آیت کریمہ، یہ لوگ جس وقت سچے دل سے توبہ کرتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ آج ہم اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں آئے ہیں اور صرف اس لیے آئے ہیں کہ مرشد کریم آج ہم آپ کی دعاؤں کے منتظر ہیں۔ آپ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ ہماری کیفیات کو، ہماری توبہ کو قبولیات درجہ عطا فرما کے ہمیں اور بہتری کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ جزاک ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے حضرت علامہ ضمیر احمد ساجد صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور ہدیہ محبت پیش کریں مختصر وقت میں۔ جزاکم اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق قائد تحریک تحفظ ناموس رسالت، پاسبان عشق رسول، امین فیضان اولیاء، شیخ طریقت شیخ العالم حضور قبلہ پیر محمد علاء الدین صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور پیران طریقت دربار عالیہ نیریہ شریف، معزز علماء اہل سنت و جملہ حاضرین، برادران اسلام، اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ آج دنیا سکون اور اطمینان کی تلاش میں شرق و غرب کے کلابے مار رہی ہے۔ کوئی دولت و ثروت کے پیچھے پڑا، کوئی اقتدار کی ہوس میں گھوم رہا ہے، کوئی جاہ و جلال کے پیچھے پڑا ہے کہ اسے سکون قلب نصیب آ جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ فرماتا ہے کہ سکون اگر چاہیے اور اطمینان اگر چاہیے تو وہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے اور جن کے دل کی گہرائیوں میں اللہ کا ذکر اتر گیا اور جن کو اللہ کے ذکر کا نشہ چڑھ گیا، اگر ان کے سر پر آرا چلا کر ان کے جسم کے دو ٹکڑے کیے گئے تو پھر بھی ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہا، لا الہ الا اللہ جاری رہا۔ اگر کسی کو آگ کے شعلوں میں ڈالا گیا تو پھر بھی اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری رہا۔ اگر کسی کو سمندر کی تہ میں ڈال دیا گیا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا تو وہاں پر بھی اس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ جس سینے میں اتر جاتا ہے اور اس کا نشہ چڑھتا ہے تو یہ پھر کبھی اترا نہیں کرتا۔ برادران اسلام، یہ پہاڑی کشمیر کی سنگلاخ پہاڑی جس کو آج آپ دیکھ رہے ہیں اور جس پر ایک بڑی تعداد مخلوق خدا کی جلوہ فرما ہے، یہاں پر اس مرد حق اور غوث زمان بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھا تھا کہ جن کے مزار اقدس پر آج ہم لوگ حاضر ہیں۔ تو دیکھیے لا الہ الا اللہ کی برکتوں سے اور ذکر الہی کی برکت سے اس جنگل میں کس طرح منگل بن گیا ہے۔ اس پہاڑی پر علم و معرفت کے چشمے پھوٹ پڑے ہیں۔ محی الدین اسلامی یونیورسٹی اس پہاڑی کے اوپر موجود ہے۔ یہاں پر عصری علوم کے پیاسے بھی آ کر پیاس بجھاتے ہیں، یہاں پر معرفت کے پیاسے بھی یہاں کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ اور حضرات گرامی، جو لوگ دنیا میں توحید کے علم کو بلند کرنے کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیے آپ بھی نیریہ شریف میں آئیں
اب دیکھیے یہاں پر صبح بھی توحید کا نغمہ پڑا جا رہا ہے، یہاں پر شام کو بھی توحید کا نغمہ پڑا جا رہا ہے۔ یہاں پر آپ لنگر خانے میں جائیں تو جو لوگ آٹا گھونتے ہیں وہ بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور جو لوگ یہاں پر بیٹھ کے لنگر تناول فرماتے ہیں وہ بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ برادران اسلام، میں آخری کلمات میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو سکون قلب چاہیے اور اگر آپ کو اطمینان چاہیے تو میں حکمرانوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی نہریہ شریف میں آئیں، میں سرمایہ داروں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی نہریہ شریف میں آئیں، میں سیاستدانوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی نہریہ شریف میں آئیں، اس لیے کہ حکومت اس کو نہیں کہتے ہیں کہ کوئی تخت و تاج کا مالک بن گیا اور اس سے ہزاروں خطرے ہوتے ہیں۔ حکومت اس کو کہتے ہیں کہ مرد حق اگر لوگوں کے جمع غفیر میں بیٹھا ہے تو ان کے دلوں پر اس کی حکومت جاری ہوتی ہے۔ اور سچ کہا کسی نے کہ شعر میری زبان سے اتر گیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم و معرفت عطا کر دیتا ہے اور جن کو دلوں پر حکومت عطا کر دیتا ہے تو دنیا کی حکومتیں ان کو متاثر نہیں کر سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیض کو جاری و ساری فرمائے اور ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سرزمین راولہ کوٹ میں اہل سنت کی عظیم نشانی پروفیسر عبدالقدوس صاحب آپ سے التماس ہے تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنا پیغام ارشاد فرمائیں۔ دوران گفتگو چودھری محمد رشید صاحب وزیر تعمیرات عامہ آزاد کشمیر تشریف لائے، ہم ان کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ نحمد و صلی اللہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلها ثابت وفرع في السماء صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لائق تعظیم و تکریم حضرت شیخ العالم صاحبزادگان والا شان اور حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی ثم نیروی کے اس جملستان کے گل ہائے رنگ برنگ حضور کی شفقت ہے یہاں حاضری کا انہوں نے مجھے ارشاد فرمایا۔ ابھی مجھ سے پہلے صاحبزادہ نور العارفین صاحب آپ کی مشکلات کا تذکرہ کر رہے تھے کہ آپ بڑی مشکلات اٹھا کر یہاں تشریف لاتے ہیں۔ ان حضرات کو ہماری مشکلات کا بہت احساس ہے، چونکہ یہ دل نواز لوگ ہیں، مگر میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی توجہ ماضی کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا۔ آپ یقیناً بہت تکلیفیں اٹھا کر یہاں آئے ہیں نہریہ شریف کی سرزمین میں، مگر پھر بھی یہاں ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں، پاکستان کے ریگستانوں سے آپ یہاں آئے ہوئے ہوں گے، مگر ذرا اپنے تصور کی آنکھ کھولیں، پیچھے ماضی کو دیکھیں۔ یہ افراد نہیں ہیں، یہ پھول کا گلدستہ ہے جس میں ہزاروں پھول ہمیں نظر آ رہے ہیں، مگر آپ کو معلوم ہے کہ اس باغ کا باغبان کون تھا؟ جب خواجہ غلام محی الدین غزنوی اس سرزمین میں تشریف لائے اس وقت یہاں ہر طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں، جہاں لوگوں کے ایمان کو بھی الجھایا جا رہا تھا، مگر ان کے راستے میں بھی کانٹے بچھائے جا رہے تھے، مگر انہوں نے کانٹے بچھانے والوں کی راہ میں پھول بچھائے، پھول برسائے، اور بڑی مشکل سے وہ یہاں تشریف لائے۔ بظاہر کوئی وسائل نہیں تھے، پیچھے کوئی نہیں تھا، مگر ان کا وسیلہ رسول اللہ کی ذات گرامی تھی۔ وہ یہاں تشریف لائے اور یہاں تشریف لانے کے بعد یہاں انہوں نے ایمان کی ایسی مہک پیدا کی۔ آج یہ جتنا گلستان ہے اس کے پیچھے باغبانی کا فریضہ حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی ثم نیروی نے سر انجام دیا، اور کرم نوازی ان کی یہ کہ دنیا سے اس عالم ناسوس سے جب پردہ فرمانے لگے، آپ کو ایسا پاسمان دیکھے گئے کہ ایسا پاسمان کسی گلستان کو نصیب نہیں ہے۔ یہ ایسے پاسمان ہیں جو آپ کے ایمانوں پر بھی پہرا دیتے ہیں۔ آپ کی وہ دولت جو دنیا داروں کی دولت دنیا میں یہیں ختم ہو جاتی ہے، آپ کی اس فانی دولت کو انہوں نے لافانی بنا دیا ہے۔ یہ غلام محی الدین ٹرسٹ کے زیر اہتمام چلنے والے ادارے، یہ
اسلامی یونیورسٹی، یہ میڈیکل کالج، یہ نور ٹی وی، یہ کیا بات ہے؟ یہ حضور کی، خدا رسول کے ساتھ محبت کی یہ یادگاریں ہیں، اور ان یادگاروں کی تعمیر میں آپ لوگوں کا حصہ ہے۔ آپ کی اپنے شیخ کے ساتھ جو لازوال محبتیں ہیں، یہ ان کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں یہ اتنی بہاریں نظر آ رہی ہیں، اور سچ یہ ہے کہ یہ بہار انشاءاللہ صبح قیامت تک قائم و دائم رہے گی۔ اللہ حضرت کا سایہ اتنا دیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ پروفیسر صاحب کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے تمامی مقررین حضرات سے گزارش ہے کہ وقت کی نزاکت کا لحاظ رکھیں۔ خان عبد القیوم خان صاحب، سابق صدر ATI پاکستان اور نائب صدر جمعیت علماء جموں و کشمیر تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تحریک منہاج القرآن مرکز لاہور سے ناظم اعلیٰ محترم احمد نواز انجم صاحب کی قیادت میں 20 رکنی وفد اس پروگرام میں شریک ہوا، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں مختصر سے وقت کے لیے، مجھے بار بار یہ کہنا اچھا نہیں لگتا کہ مختصر وقت، آنے والے سب لوگوں کو درس دینے والے ہیں، وقت کی پابندی کا لحاظ رکھیں۔ ایک لائیو پروگرام ہے، وقت بہت مختصر ہے۔ میں شیخ محمد طاہر رشید صاحب جو ایکس ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور صرف 2 منٹ میں اپنا پیغام محبت ارشاد فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ العالم، معزز مائدین کرام، بزرگان کرام، السلام علیکم۔ میں سرزمین اولیاء ملتان سے صرف آپ کو مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتا ہے تو نیک بندوں کو ہماری رہبری کے لیے مبعوث فرما دیتا ہے، اور ولی کامل جو ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ حضرت سلطان باہو نے فرمایا کہ جینا تے اونادا جینا باہو، جینا تے اونادا جینا باہو، قبر جلا دی جیندی ہو۔ آج الحمدللہ رب العالمین میں نے شیخ کامل کا عظیم الشان اجتماع برمنگھم میں بھی دیکھا تھا، اور آج نیریاں شریف کے اندر بھی دیکھ رہا ہوں۔ میں نے ان کو جس نظر سے دیکھا، یہ آج عالم اسلام کے لیے ایک دافع بلیات کی صورت کے اندر جلوہ افروز ہے کہ جب مسلمانوں کے خلاف انتہائی سازشیں کی جا رہی ہیں، نیریاں شریف والوں، آپ صرف دم درود کے لیے اس شیخ کامل کو نہ سمجھیں کہ بچے بیمار ہو جائیں گے تو شیخ کامل کے جھاڑ پھونکے سے وہ صحیح ہو جائیں گے۔ خدائے بزرگ و برتر کی قسم، آپ اس شیخ الکامل کے در کے اوپر حاضر خدمت ہے کہ جن سے آج پورا عالم جو ہے وہ فیض یاب ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو ایک دہشت گرد کی صورت کے اندر دنیا کے اندر پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان جہاں کہیں کوئی تخریب کاری ہوتی ہے وہاں پہ ہم مسلمانوں کو ایک ظالم اور جابر بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن خدائے بزرگ و برتر کی قسم، جب اس فقیر نے دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے داروں کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے شیخ کامل کا اجتماع دیکھا، تو میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے اندر اتنا ویل آرگنائزڈ شو کوئی اور مائی کا لال کر نہیں سکتا جو اس شیخ کامل لگے تھے۔ اور پہاڑیوں کے اندر رہنے والے سیدھے سادے درویشوں، آپ نے شیخ کامل کو اس نظر سے کبھی شاید دیکھا ہی نہیں ہوگا۔
जिस नजर से मैंने देखा कि जब हमारी बच्चियों का, मैंने बर्मिंघम में जब उन बच्चों की तकारीर सुनी, जब मैंने उन बच्चियों की तरबियत देखी, तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं नेरिया शरीफ के बुजुर्गों को जाके सलूट पेश करूंगा कि उन्होंने ऐसे माई का लाल प्रमोट किया है, ऐसे माई का लाल प्रमोट किया है कि जिसने उन फरंगी कुव्वतों के मुंह पे वो तमाचा मारा है। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश खुर्रम रखे, शाद और आबाद रखे। तकरीर का मौका नहीं है, लेकिन खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम दिल से आपको सिर्फ और सिर्फ मुबारकबाद देने आया हूँ। अल्लाह ताला इस हस्ती को तादेर कायम दायम रखे और हमारे लिए ये दाफ़ा बलियात शख्सियत अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ्ज़ ज़बान में रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह। शेख साहब ने जो बात कही, आपने अपने जज्बात से उसकी तस्दीक कर दी है। मुख्तसर वक्त के लिए प्रोफेसर कलीमुल्लाह ज़िया साहब हुजूर शेखुल आलम की इजाज़त से मुख्तसर वक्त के लिए जज़ाकुमुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हुजूर शेखुल आलम सफ़ीर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खिदमत अक़दस में इस जम्मे गफ़ीर के सामने और हुजूर ख्वाजाए खाजगान की निगाह रहमत के सामने ज़ुब्दतुल औलिया हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का